بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھی تو حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے کہا، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ کے والد ابو بکر ہیں جبکہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھی اور ایسا جواب دیا کہ حضرت فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب بات پہنچی تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی خواہ مخواہ آپس میں، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے علی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے۔ میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنے اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اڑ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ، ایسی گود میں امام حسین نہ آئے تو اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن سنایا۔ دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شہزادے، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے،
انشاءاللہ کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لیٹ گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پر بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا، خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خواب کی دنیا میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں، میرے بابا مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، ابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا، ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے، افطاری جنت میں اپنے بابا کے دسترخوان پہ کرو گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اے علی آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، ایک رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن و حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے، ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادو نانا کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس آ گئے؟ بچوں نے کہا، اماں جب ہم نے نانا جان کے روزے پر سلام کیا تو روزہ انور سے آواز آئی، اے شہزادو جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جلدی سے جاؤ، ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری نصیحت بیان کی، روتے ہوئے کہا، یا علی اللہ رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے، رو کر کہنے لگے، فاطمہ یہی بات تو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہوں تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سلمہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سپرد کیا گیا،
میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ بن عبداللہ ان سے محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کم سن تھیں تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت نے دیکھا تو کہا، بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ بن عبداللہ نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیارے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج رسول میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئی۔ اب کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا، پوچھے۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں سیدہ فاطمہ نے فرمایا، ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہمارے طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائے کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرو، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تو ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بات ازواج نے جو متفقہ طور پر طے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آگے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وہی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا، کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجیں کہ جس کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو تمام ازواج نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المؤمنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکی اور اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت فاطمہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دیکھتی ہوں
آپ کے بابا جان کہیں سوتے نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کے ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اما عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں یہ تفریق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہو وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی عائشہ سے پیار کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ عائشہ سے میں پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام باتیں ازواج مطہرات کو بیان کر دی۔ ناظرین، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ کے درمیان کے تعلقات اچھے نہ ہوں؟ اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں اس نے صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ مشابہ ہو۔ جب فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار اور دل لگی بھی کرتی تھی، ہنسی کھیل کر لیتی۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگی، فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ان کے صدقے میں پروردگار کی معرفت ملی، ان کے صدقے میں اسلام ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریف کرنے کے بعد کہنے لگی، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اے فاطمہ۔ پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات کہی کہ فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، کون سی بات؟ فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ ہمیں اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں فاطمہ جب اٹھائی جاؤں گی تو میرا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد فرمانے لگی، فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آئی ہے۔ پوچھا، کون سی؟ فرمانے لگی، تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھی ہوگی تیرے تخت پر علی مرتضیٰ ہوں گے، مگر فاطمہ جب میں جنت میں تخت پر بیٹھی ہوں گی تو میرے تخت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی، اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں یا بیویاں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ فرماتی ہیں کہ میرا ایک دوپٹہ تھا جس کے زمین سفید تھی اور اس پر کالی دھاریاں تھیں، میں نے وہ دوپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا، یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا اعزاز یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا
کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح تہمت لگی، بیوی مریم پر بھی تہمت لگی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی ان تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروایا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، اس تہمت سے بری ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جب بستر علامت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھی اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جب بستر علامت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھی اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت حاصل کی دعا کی۔ اللہ عز و جل ہم ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔